بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وہی پر عقلی شبہات، وہی پر کچھ لوگوں نے عقلی اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمائیں گے۔ تو چونکہ استاد جی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے اور ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اس لیے ہم اس کو کتاب سے ہی پڑھتے ہیں، اس کی مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر کوئی بات مشکل ہوگی یا سمجھ نہیں آئے گی، وہاں پر کچھ تشریح کر دیں گے، لیکن ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں یہ وحی اور اس کی حقیقت سے متعلق وہ ضروری معلومات تھی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، یعنی ہم پیچھے جو پڑھ چکے یہ وحی کے متعلق ضروری معلومات تھی جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ ہم شروع میں لکھ چکے ہیں کہ وحی ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ایک شکل ہے جن کا ادراک نری عقل سے نہیں ہو سکتا، یعنی صرف عقل سے نہیں ہو سکتا، اور چونکہ وحی کا مشاہدہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا، یعنی وحی صرف انبیاء پر نازل ہوتی تو انبیاء کو معلوم ہے کہ وحی کس کیفیت کی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے ماں سوا کسی دوسرے شخص کو حقیقی علم اس کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی ٹھیک کیفیات کا اندازہ بھی دوسروں کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ جب کسی چیز کا مشاہدہ نہیں ہے تو اس کی صحیح کیفیت آپ کیسے معلوم کر سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کی وہ دنیا جو مغربی افکار کے ہماگیر سیلاب سے مرعوب ہے، اسے یہ باتیں نامانوس اور اجنبی معلوم ہوتی ہے، اور وہ انہیں شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر بعض لوگ تو کھل کر وحی اور الہام کا انکار کر کے اسے معاذ اللہ قصے کہانیوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہے جو اس کا کھل کر انکار تو نہیں کرتے لیکن سائنٹیفک ترقیات کے اس دور میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرماتے ضرور ہے۔ اس لیے یہاں مختصراً یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خالص عقلی اعتبار سے وحی کی کیا حیثیت ہے، یعنی یہ بات پہلے ہو چکی کہ وحی صرف ان چیزوں کا علم ہمیں دیتی ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے تو انبیاء کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صحیح کیفیت کیا ہے، عام شخص اس کو نہیں سمجھتا، اسی لیے ایک تو یہ عقل سے ماورا ہوتی ہے، دوسری عام انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے آج کل جو لوگ مغربی افکار سے مرعوب ہے، ہر بات میں مغرب کو فالو کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ان کو یہ وحی اور یہ چیزیں اجنبی چیزیں معلوم ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، تو ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض تو وحی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ وحی کو مانتے ہی نہیں، اور بعض وہ ہے جو وحی کو تو مانتے ہیں لیکن اس کو دقیانوسی باتیں کہتے ہیں، تو جدید اور ترقی یافتہ دور میں لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم مختصراً وحی کا عقلی جائزہ لیتے ہیں کہ عقلی اعتبار سے وحی کا کیا مقام ہے، کیا واقعی یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، تو عقلی ذریعے سے ہم وحی کو سمجھتے ہیں، عقل کے ذریعے ہم وحی کو سمجھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث کی زبان سے ہم سمجھائیں، اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو صرف عقل کی بات مانتے ہیں، ان کو ہم عقل کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک وحی کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک موجود بھی ہے کہ یا یہ خود بخود بن گئی ہے۔ تو غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تو پھر آگے بات چلے گی، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے کائنات خود بخود بنی۔ تو ان لوگوں سے تو ہم وحی کے متعلق کوئی بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر وہ وحی کو کہاں سے مانیں گے؟ ان سے تو یہ گمان رکھنا کہ وحی کو تسلیم کریں گے یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ ان سے سب سے پہلے اللہ کی ذات، خدا کے وجود پر، اللہ کے وجود پر بحث ہوگی کہ اللہ کے وجود کو مان لے، اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آئیں گی کہ جب اللہ موجود ہے تو وہ وحی بھی نازل کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، پھر ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جو آپ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی اور اس میں انسان پیدا کیے اور اللہ کی ذات موجود ہے، تو یہ بتائیں کہ جب اللہ نے اس دنیا کو وجود دیا اور اس میں مخلوق پیدا کی، تو کیا اللہ نے مخلوق پیدا کر کے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی راستے کے؟ کیا کوئی عقل مند شخص جب اپنا کوئی غلام، کوئی خادم کسی جگہ روانہ کرتا ہے سفر پر، تو اس کو اسی طرح روانہ کر دیتا ہے یا اس کو اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ فلاں جگہ آپ نے جانا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے؟ تو عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے خادم کو یا کسی کو بھی سفر پر روانہ کرتا ہے تو ہدایات اس کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے مطابق کام کرے، اور اس کو ایک مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، بلا وجہ اس کو سفر پر روانہ نہیں کیا جاتا۔ تو جب ایک عقل مند آدمی سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بلا وجہ بغیر رہنمائی کے اپنے خادم کو کئی سفر پر بھیجے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، وحدہ لا شریک ذات، جس نے انسان اور عقل کو پیدا کیا، تو کیا اس سے کے بارے میں یہ تصور ممکن ہے کہ وہ انسان کو پیدا کر دے اور اس کو آخرت کے سفر پر اسی طرح روانہ کر دے اور بغیر رہنمائی کے اور بغیر کچھ بتائے؟ تو یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی، اور وہ رہنمائی پھر کیسے کی؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور لوگوں کے تک معلومات پہنچائی، ہدایات پہنچائی، اور آخرت کا راستہ ان کے لیے طے کیا، متعین کیا کہ آپ نے آخرت کے سفر کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ان ہدایات پر عمل کرنا ہے اور ان چیزوں سے رکنا ہے۔ تو یہ وحی کی حقیقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی جو ہے یہ صرف ایک دینی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے کہ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں، انصاف کی نظر سے سوچیں، تو آپ کی عقل آپ کس بات پر مجبور کرے گی کہ نہیں، وہی جو ہے ایک لازم جز ہے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری عقل کی بھی ضرورت ہے، ہمارے عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے انبیاء پر اور اس کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی رہنمائی کرے۔ تو لہٰذا جو لوگ عقلی اعتبار سے وہی کو ناممکن سمجھتے ہیں تو ان کی عقل بھی کمزور ہے، ان کی عقل بھی درست کام نہیں کر رہی۔ لہٰذا جس طرح ایک دینی عقیدہ ہے وہی، اسی طرح ایک عقلی تقاضا بھی ہے، تو لہٰذا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک وحی کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے طے کرنے کی بات ہے، سب سے پہلے طے کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے یا یہ خود بخود بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے خود وجود میں آ گئی ہے۔ جہاں تک ان مادہ پرستوں کا تعلق ہے جو سرے سے خدا کے وجود کے ہی منکر ہے، ان سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے۔ جو شخص خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ
وہ وحی کی حقیقت پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اسے دل و جان سے تسلیم کر لے۔ اس لیے اس سے تو سب سے پہلے خدا کے وجود پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ رہے وہ لوگ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں، سو ان کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے اسے اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا ہو، اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہے، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت سفر پر بھیج دے، اور اسے نہ پتہ چلائے، اور اسے نہ چلتے ہوئے اس کے سفر کا مقصد بتائے، اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی یہ اس کو نہ بتائے؟ جب ایک معمولی قسم کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو آخر اس خداوند و قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں، سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے لیے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں، ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ رہی یہ بات کہ وحی کے جو طریقے اوپر ذکر کیے گئے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، سو یہ وحی کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی علمی دلیل نہیں۔ جس چیز کی عقلی ضرورت اور اس کا وقوع ناقابل انکار دلائل سے ثابت ہو، اسے محض اس بنا پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا۔ یہاں سے آگے مصنف فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وحی کا انکار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اور یہ وحی کی جو صورتیں آپ نے ذکر کی ہے کہ وحی اس طرح نازل ہوتی ہے یا براہ راست نبی کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے عقل میں نہیں آتی، اور نہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا، تو عقل میں بھی نہیں آتی اور ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، مشاہدہ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ صرف اسی بنیاد پر وہ وحی کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا اور ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کسی بات کا عقل میں نہ آنا، سمجھ میں نہ آنا، یہ اس بات کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ کہ آپ کی عقل میں ایک بات نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات درست نہیں ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا وہ بات ممکن نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آتی لیکن وہ درست ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 100 سال پہلے اگر آپ کسی کو کہتے کہ لوگ جہاز میں اڑیں گے اور ہزاروں میلوں کا سفر وہ گھنٹوں میں طے کریں گے، تو کیا
کوئی شخص اس کو تسلیم کر سکتا تھا؟ کیا یہ بات ذہن میں آنے والی تھی؟ تو یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، بلکہ لوگ اس کو قصے، کہانیاں اور افسانے سمجھتے. لیکن ان کے انکار سے جہاز کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن بات نہیں تھی، اگرچہ اس وقت ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن ناممکن نہیں تھی، ممکن ہے. جب دور چلا، ترقی ہوئی، تو یہ بات ممکن ہو گئی. اسی طرح آج آپ کسی پسماندہ علاقے میں جائے اور کسی کو کہے کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور لوگ چاند پر بھی گئے ہیں، تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے. لیکن کیا ان کے عقل میں اگر یہ بات نہیں آتی، ان کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آتی، یا وہ انکار کرتے ہیں، تو کیا اس سے اس بات کا وجود ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ چاند پر گئے ہیں؟ یہ حقیقت تو ختم نہیں ہو سکتی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ذہن میں نہیں آتی. اسی طرح کمپیوٹر کو آپ لے لیں، جو ایک انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے. آپ کسی سے بات کریں دیہات میں کہ کمپیوٹر جوں جوں کام کرتا ہے انسانی عقل کی طرح، بلکہ اس سے بھی تیز، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی. یا جو پرانے لوگ ہیں ان سے بات کرے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی جب تک وہ مشاہدہ نہ کر لے. تو کیا ان کے انکار کرنے سے کمپیوٹر کی یہ حقیقت ختم نہیں ہو سکتی؟ جب ان چیزوں کی یہ حقیقت ختم نہیں ہو سکتی، بے شک کسی کے سمجھ میں نہ آئے، تو پھر وہی جو کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی بھی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی. یہ الگ بات ہے آپ کے ذہن میں نہیں آتی. انسان کے عقل میں تو بہت سی ایسی باتیں نہیں آتی جو ممکن ہے، تو ان میں سے ایک وہی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن انسان بہت سی ایسی باتوں کو مان لیتا ہے جو ناممکن، جو اس کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ مان لیتا ہے. تو وہی بھی اسی طرح ہے. بے شک آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، لیکن 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء جو کہ اس دنیا کے سب سے سچے ترین انسان تھے، انہوں نے اس وحی کا مشاہدہ کیا اور اس کو تسلیم کیا اور مخلوق کو بتایا. تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا کے سب سے سچے لوگ تھے، جب انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور بتایا، تو بے شک ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم کو ماننا پڑے گا. اگر دو آدمی جو کہ سچے ہیں، اگر وہ کسی بارے میں خبر دے دے کہ یہ کام یوں ہے، بے شک ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے. تو جب 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو کہ سب سے سچے لوگ تھے دنیا کے، تو جب وہ لوگ خبر دے رہے ہیں تو کیوں نہیں مانتے؟ اس میں نہ ماننے کی کیا بات ہے؟ آخر وہی کہ ان طریقوں کو ماننے میں کہ دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، یا فرشتہ ڈال دیتا ہے دل میں کوئی بات، یا گھنٹی بجنے سے اللہ کی جو مقصود بات ہے وہ انسان کے نبی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتی ہے. اس کے سمجھنے میں عقل کیوں مانے ہیں؟ عقل کو مانے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بات ڈال دے؟ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل دی ہے جس کی بنیاد پر اس نے فون، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور حیرت انگیز ایجادات کیے، جس سے بہت سی ناممکن باتیں جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، انسان آج اس کا قائل ہے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر آپ یہاں بات کر رہے ہیں اور آپ کی آواز جو ہے سینکڑوں میل دور سنائی دے رہی ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں میل دور سنائی دیتی ہے. تو یہ ایک ناممکن چیز تھی انسان کی عقل کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل دی جس سے یہ ناممکن بات جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ آج اس کو ممکن سمجھ رہا ہے، آج وہ اس کا قائل ہے. تو وہ خدا جس نے یہ عقل دی ہے جس سے ناممکن ممکن بن رہے ہیں، انسان قائل ہو رہا ہے، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بات ڈال دے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، یا کسی ذریعے یعنی فرشتے کے ذریعے سے ڈال دے؟ تو اس پر قادر ہے.
تو اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ بغیر کسی سے کچھ کہے اس کے دل میں کوئی بات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہی کے معاملے میں ہمیں یہ مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہاں مصنف استاذ محترم ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو صوفیاء کرام ہے ان کی اصطلاح میں ایک لفظ ہے تصرف خیالی۔ تصرف خیالی اسے کہا جاتا ہے کہ صوفیاء اکرام کے تذکروں میں، یعنی اکابرین اولیاء کے تذکروں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک شخص اپنی دماغی قوت سے کسی دوسرے کے دل میں، دماغ میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، اس کے دماغ کو، اس کے دل کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس سے کچھ کروا سکتا ہے، بلکہ اس کو اس حد تک کروا سکتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ یہ کام کرو، وہ کام کرے گا، اس کو کہا جائے کہ یہ بات آپ مانو، وہ مانے گا، یا اپنے دل میں جو بات ہے وہ اس کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو فی الحال موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کو اپنے خیال، آپ کے خیال میں موجود ہے، آپ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ تصرف خیالی سے یہ کچھ ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے صوفیاء کے تذکروں میں جب ان باتوں کو، صدیوں پہلے یہ باتیں موجود تھی، لیکن جو روشن خیال لوگ ہیں، مغرب کے خیالات اور افکار سے مرعوب ہے، وہ ان باتوں پر صوفیاء کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ ان باتوں کو قصے کہانیاں سمجھتے تھے۔ لیکن پھر 18ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ، جو کہ اس دنیا کی، جس کو جنت کہا جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک ماہر طبیات پیدا ہوا، میسمر نام تھا اس کا۔ اس نے انسانی دماغ کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور انسانی دماغ پر تحقیق کرتا رہا۔ آخر کار 1875 میں اس نے اپنے ایک مقالے میں یہ انکشاف کیا کہ انسان کے دماغ میں ایک مقناطیسی عمل ہے جو دوسرے کی دماغ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے ذریعے، اس مقناطیسی عمل کے ذریعے انسان جو ہے وہ دوسرے کے دماغ کو اپنے دماغ کی طرف کھینچ لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، اور اس عمل کو مقناطیسی عمل یا تنویم کہتے ہیں۔ اور فرانس میں رہ کر اس نے بہت کارنامے سر انجام دیے، لیکن اپنے زمانے میں یہ لوگوں کو پوری طرح مطمئن نہ کر سکا۔ پھر 1842 میں انگلینڈ میں ایک اور شخص پیدا ہوا جسے جیمز بریٹ کہتے ہیں۔ اس جیمز بریٹ نے اس عمل کو سائنٹیفک بنیادوں پر، یعنی سائنس کی بنیادوں پر اثر نو اس پر کام کرنا شروع کیا۔ جب کام کرنا شروع کیا اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو اس کا نام اس نے عمل تنویم یا ہیپناٹزم رکھا۔ تو ہیپناٹزم جب اس نے اس کا نام رکھا تو پھر اس نے یہ تفصیل بھی کی، جیمز بریٹ نے، کہ ہیپناٹزم جو ہے یہ مختلف درجات ہوتے ہیں اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کے جسم کو بالکل کنٹرول کر لیتے ہیں کہ وہ بالکل ہل بھی نہیں سکتا، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل جامد ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صرف اپنی عقلی قوت سے کرتے ہیں، اس کو صرف دیکھتے ہیں اور اپنی دماغ سے اس کو سوچتے ہیں، اور اس سے اس کا دماغ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس کے اعضاء آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، وہ ہل نہیں سکتا۔ آپ جو کام اس سے کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہپناٹزم کا عمل جو ہے یہ کچھ ہلکے لیول کا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دماغ، دل کو تو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن اس سے اعضاء کام کرتے ہیں، تو آپ اس سے مختلف کام کروا سکتے ہیں، اس سے مختلف چیزیں اس کو محسوس کروا سکتے ہیں، اپنے دل کی بات اس کے دل میں ڈال سکتے ہیں، یعنی وہ بالکل آپ کا تابع ہو جاتا ہے۔
تو جیمز بریڈ کی تحقیقات اور تجربات کے بعد ہپناٹزم کو یا میسمرزم کو، میسمر کی وجہ سے اس کو میسمرزم کہا جاتا ہے، اور جیمز بریڈ نے اس کا نام ہپناٹزم رکھا، اس لیے اس کو ہپناٹزم بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب اس کے تجربات کے بعد اب سینکڑوں لوگ، بلکہ مغربی دنیا کا تو یہ ایک دلچسپ موضوع بن چکا ہے، سینکڑوں لوگ اس کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں اور اس سے پیسہ کما رہے ہیں، لوگوں کو ایک جادو دکھاتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کر کے اس سے مختلف کام کرواتے ہیں، تو اس سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو علاج وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جب سائنس کی بنیادوں پر یہ ثابت ہو گیا، یہ بات ثابت ہو گئی، تو اب وہ مغربی اور روشن خیال لوگ جو ہمارے صوفیاء اکرام یا اولیاء اکرام کے تصرف خیالی کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ لوگ بھی اس ہپناٹزم اور میسمرزم کو مانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے، وہ بس جو مسلمانوں کی بات ہے اس کو غیر معمولی اور توہم پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور مغرب سے جو بات آ جائے وہ ان کے لیے اتھینٹک ہے، ثابت شدہ ہے، بس وہ اس کے لیے حقیقت ہے، اس کو وہ مانتے ہیں، یعنی بالکل وہ مغرب کی تابع داری میں ہے، ان کی اپنی کوئی عقل سوچ نہیں ہے۔ مغربی معاشرہ ان سے جو کہتا ہے بس وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہی تصرف خیالی جو صدیوں سے ہمارے صوفیاء، ہمارے اولیاء، بزرگان دین، جو ان میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے ان کے مشاہدے بھی کیے، لوگوں کو بتایا بھی، کتابوں میں بھی لکھا، لیکن اس کو کوئی مان نہیں رہا تھا۔ لیکن جب یہ سائنس کی بنیاد پر ثابت ہوا تو آج اس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ بہرحال ہمارا کہنا صرف یہ تھا کہ ہپناٹزم یا مسمرزم کے ذریعے جب ایک انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی دوسرے کے خیالات کو کنٹرول کر لے، کسی دوسرے کے دل کو کنٹرول کر کے اپنے دل کی بات، اپنی دماغ کی بات اس کے دل میں ڈال سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے انسان کو یہ قوت عطا فرمائی مسمرزم کی یا ہپناٹزم کی، یا عقلی جو باقی قوتیں ہیں جو اب تک انسان کے مشاہدے میں ہی بھی نہیں آئی، انسان کے علم میں بھی نہیں آئی کہ انسان کے اندر کیا کیا قوتیں ہیں، تو وہ اللہ جس نے انسان میں یہ ساری قوتیں پیدا کی، تو کیا وہ رب کی ذات اپنے کسی بندے کے دل میں اپنی کوئی بات نہیں ڈال سکتا؟ بے شک ڈال سکتا ہے، اور اسی کو وحی کہتے ہیں، اسی کو الہام کہتے ہیں۔ تو کبھی اللہ ڈائریکٹ ڈال دیتا ہے، کبھی کسی کے واسطے سے، فرشتے کے واسطے سے ڈال دیتا ہے۔ تو یہ وحی کی یہی حقیقت ہے، تو عقلی بنیاد پر بھی وحی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب انسان میں یہ قوت ہے اور آپ ان قوتوں کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے لیے آپ ان قوتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جس نے انسان کو پیدا کیا، تمام معاشرے کو پیدا کیا، تو صرف اس بنیاد پر انکار کرنا کہ ہم نے وحی کو دیکھا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس مثال کو آپ دیکھ لیں، جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، تو وہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے اور ہر چیز پر قادر ذات ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ بالکل کر سکتا ہے۔ تو صرف اس بنیاد پر وحی کا انکار کرنا، یہ صرف اپنے آپ کو اپنی جان چھڑانے والی بات ہے، بیوقوفی والی بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اس سے صاف واضح ہے کہ وہی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں، ایک عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ رہی یہ بات کہ وحی کے جو طریقے اوپر ذکر کیے گئے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، سو یہ وحی کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ جس چیز کی عقلی ضرورت اور اس کا وقوع ناقابل انکار دلائل سے ثابت ہو، اسے محض اس بنا پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج سے چند سو سال پہلے اگر کسی شخص کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا کہ ان قریب انسان ہوائی جہاز میں پرواز کر کے ہزاروں میل کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر لیا کریں گے، تو وہ یقیناً
اسے پریوں کا افسانہ قرار دیتا، لیکن کیا اس کے مشاہدہ نہ کرنے سے ہوائی جہاز کی حقیقت ختم ہو گئی؟ آج بھی پسماندہ علاقوں کے ہزاروں افراد ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن کیا ان کے انکار کرنے سے یہ واقعہ غلط ثابت ہو گیا ہے؟ دیہات میں جا کر کسی آدمی سے کمپیوٹر سسٹم کی تفصیلات بیان کیجیے اور اسے بتائے کہ کس طرح ایک مشین انسانی دماغ کا کام کر رہی ہے، وہ آپ کے بیانات پر آخر تک شک و شبہات کا اظہار ہی کرتا رہے گا۔ لیکن کیا اس کے شکوک اور شبہات سے کمپیوٹر کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو وہ وہی جس کی عقلی ضرورت مسلم ہے اور ناقابل انکار ہے، اور جس کا مشاہدہ دنیا کے 1,24,000 صادق ترین انسانوں نے کیا، اسے محض ان شکوک و شبہات کی بنا پر کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ اور آخر وہی کے ان طریقوں میں عقلی بعد ہی کیا ہے، یعنی عقل اس کو کیوں نہیں مانتی؟ کیا معاذ اللہ خدا تعالیٰ کو وہی کے ان طریقوں پر قدرت نہیں؟ اگر دنیا کے سائنسدان محض اپنی محدود عقل کے بل پر پیغام رسانی کے لیے ٹیلی فون، تار، ٹیلی پرنٹر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے حیرت انگیز آلات ایجاد کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا سلسلہ قائم فرما دے جو ان تمام ذرائع مواصلات سے زیادہ مستحکم اور یقینی ہو؟ وہی کی حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی واسطے کے ذریعے یا بلا واسطہ اپنے کسی پیغمبر پر القاء فرما دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کو درست تسلیم کر لینے میں عقلی قباحت کیا ہے؟ عقل اس کو کیوں برا سمجھتی ہے، کیوں انکار کرتی ہے؟ وحی کے ثبوت میں کسی انسانی ایجاد یا عمل کی مثال پیش کرتے ہوئے ہمیں تأمل ہوتا ہے، یعنی وحی کے مقابلے میں کسی انسانی ایجاد کی مثال پیش نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے یہاں ہم ایک ایسے انسانی عمل کو بطور نظیر پیش کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس میں ایک انسان دوسرے کے قلب اور دماغ کو مسخر کر کے اس میں جو خیال چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس عمل کو صوفیہ کی اصطلاح میں تصرف خیالی کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کے تذکروں میں اس عمل کی بے شمار مثالیں ملتی ہے، جس کے ذریعے ایک شخص اپنی خیالی قوت کے زور سے دوسرے کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ اس سے جو چاہتا ہے کہلوا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ مادہ پرست لوگ ایک مدت تک اس تصرف کی قوت کا بھی انکار کرتے رہے، اور انہی کی تقلید میں بہت سے مسلمانوں نے بھی اسے قصے کہانیوں سے تعبیر کیا، یہاں تک کہ 18ویں صدی کے وسط میں سوئٹزرلینڈ کا مشہور ماہر طبیات میسمر پیدا ہوا۔ یہ حاشیہ نمبر 1 ہے، اس کے نیچے آپ دیکھیں، اس کا پورا نام فیڈرک انیٹون میسمر ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی ایک جھیل کانٹس کے قریب مئی 1733 میں پیدا ہوا اور میر سبرک کے مقام پر مارچ 1815 میں وفات پائی۔ ابتدا میں اس نے طب کو اپنا موضوع بنایا تھا، یعنی ڈاکٹری کو، بعد میں مقناطیسی عمل یعنی تنویم کا ماہر بلکہ اس کا بانی کہلایا۔ مقناطیسی عمل یہی میسمرزم۔ اور ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 3425 جلد نمبر 12 جو کہ مشیگان امریکہ 1957 کی میسمرزم کا 1957 میں لکھی گئی، اس میں میسمرزم کا علم اسی کی طرف منسوب ہے، یعنی اس کو میسمرزم کا بانی کہا ہے اس کتاب میں۔ بہرحال فرماتے ہیں میسمر پیدا ہوا، اس نے انسانی دماغ کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور 1775 عیسوی میں اپنے ایک مقالے کے ذریعے یہ انکشاف کیا کہ ایک مقناطیسی عمل کے ذریعے انسان کے دماغ کو مسخر کیا جا سکتا ہے،
یعنی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو وہ مقناطیسی عمل تنویم کہتا تھا، اور فرانس میں مقیم رہ کر اس نے کامیاب عملی تجربے بھی کیے، لیکن وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو پوری طرح مطمئن نہ کر سکا۔ پھر 1842 میں انگلینڈ میں ایک اور شخص جیمز بریڈ پیدا ہوا، جس نے اس عمل تسخیر کو سائنٹیفک بنیادوں پر اثر نو ثابت کر کے اس کا نام عمل تنویم یا ہیپناٹزم تجویز کیا۔ جیمز بریڈ کے تجویز کردہ ہیپناٹزم میں مختلف مدارج ہوتے ہیں، یعنی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اس کا انتہائی درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس شخص پر یہ عمل کیا جائے، یعنی معمول ہیپناٹزم، اس کے جسم کے تمام عضلات اور اعصاب بالکل جامد اور بے حس ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ حواس ظاہرہ اور باطنہ معطل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سوچ و فکر بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، جسم بھی جام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک درمیانی درجہ بھی ہے جس میں جسم بے حس اور حرکت نہیں ہوتا۔ اس کیفیت کا حال بیان کرتے ہوئے ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ اگر تنویم کا عمل ذرا ہلکا ہو تو معمول اس لائق رہتا ہے، یعنی جس پر عمل کیا جائے اس کو معمول کہتے ہیں، تو معمول اس لائق رہتا ہے کہ وہ مختلف اشیاء کا تصور کر سکے۔ مثلا اس حالت میں یہ ممکن ہے کہ وہ عامل کی ہدایت کے مطابق، یعنی جس نے اس پر یہ عمل کیا ہے اس کے ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو کوئی اور شخصیت یقین کر لے، یعنی یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ کوئی اور شخصیت ہے، آپ وزیر اعظم ہے، تو اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کچھ خاص چیزیں جو وہاں فی الواقع موجود نہیں ہے نظر آنے لگتی ہے، یعنی یہ اس کو ایسی چیزیں بھی دکھا سکتا ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، یا وہ غیر معمولی حس اپنے اندر محسوس کرنے لگے، اس لیے کہ وہ اس وقت عامل کی ہدایت کا تابع ہو جاتا ہے، عامل جو اس سے یہ عمل کروا رہا ہے اس کے تابع ہوتا ہے پوری طرح۔ تو یہ ورلڈ فیملی میں لکھا ہے، یہ نیچے حوالہ ہے دی ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا 97، پیج نمبر 3426، والیوم نمبر 12۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ حوالہ دیا ہے۔ جیمز بریڈ کی تحقیقات اور تجربات کے بعد ہپناٹزم کو ان مادہ پرست لوگوں نے بھی مان لیا جو پہلے اس کے قائل نہ تھے، اور آج کل تو یہ مغربی عوام کی دلچسپی کا بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے۔ سینکڑوں عامل اس کے ذریعے روپیہ کما رہے ہیں، مریضوں کے علاج میں بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہ تصرف خیالی جس کا ذکر مسلمان صوفیہ کرام کے یہاں صدیوں سے چلا آتا تھا اور جس کو لوگ محض توہم پرستی کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے، اب ہپناٹزم کے نام سے ایک حقیقت بن گیا ہے، اور اب ہمارے زمانے کے وہ نام نہاد اقلیت پسند بھی اسے تسلیم کرنے لگے ہیں، جنہیں مسلمانوں کی ہر غیر معمولی بات توہم پرستی اور مغرب کی ہر دریافت سائنٹیفک حقیقت نظر آتی ہے۔ بہر کیف عرض کرنا یہ تھا کہ میسمرزم ہو یا ہپناٹزم، اس کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو مسخر کر کے اپنے خیالات اور اپنی باتیں اس کے دل اور دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس خدا نے انسان کے تصرف خیالی یا عمل تنویم میں اتنی قوت دی ہے کہ وہ معمولی مقاصد کے لیے بلکہ بعض اوقات بالکل بیکار دوسرے کے دماغ اور دل کو مسخر کر لیتا ہے، کیا وہ ذات خود اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانیت کی ہدایت کی خاطر ایک پیغمبر کے دل کو مسخر کر کے اپنا کلام اس میں ڈال دے؟ بالکل قادر ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کیا قرآن کے صرف معنی وہی ہے؟ یہاں سے فرماتے ہیں کہ قرآن کا صرف جو معنی ہم سمجھتے ہیں وہ وہی ہے، یا جو الفاظ لکھے ہیں قرآن میں یہ بھی وہی ہے؟ تو یہاں سے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ قرآن مجید کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے الفاظ اور مضامین دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی معنی بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے اور
اس کے الفاظ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اترے ہیں، اس لیے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ پر ثواب ملتا ہے تلاوت پر، اس لیے اس کو وہی متلو کہتے ہیں۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو حدیث میں الفاظ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مضامین اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن معنی جو ہے وہ مضامین اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ نبی کے اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہی کے بارے میں مادہ پرستوں کے، یعنی یورپ والوں کے مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر ہمارے زمانے میں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، جو مضامین ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اپنے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں اترے۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ تو اپنے اس باطل خیال کی وجہ سے ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف الفاظ کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا یا تلاوت کرنے کے کوئی ثواب ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ قرآن اور حدیث سے واقف ہے ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سینکڑوں احادیث اس بارے میں موجود ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر رب العالمین اجر عطا فرماتے ہیں، اور حفظ کرنے کا کہ جو فضائل ہے وہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، مضامین بھی۔ تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ تو نبی کے ہیں، لیکن جو مضامین ہے، جو معنی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو ان کا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ اور قرآن مجید کی خود متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر رب العالمین نے ذکر کی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ایک تو سورہ فصلت، سورہ حامیم میں، حامیم سجدہ میں، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا۔ اب عربی ہونا جو ہے یہ لفظ کی صفت ہے، معنی کی صفت نہیں۔ معنی تو تمام زبانوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ کوئی شخص بات کر رہا ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ اردو میں کوئی شخص کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، پشتو میں کہہ رہا ہے دا سدی، انگلش میں کہہ رہا ہے وٹ از دس، یہ کیا ہے۔ تو معنی تو ایک ہے سب کا، لیکن الفاظ الگ ہے، ایک عربی کے ہیں، ایک اردو کے ہیں، دوسرے پشتو کے ہیں، انگلش کے ہیں۔ تو الفاظ الگ ہے، الفاظ عربی کے ہیں یا پشتو کے ہیں یا اردو کے ہیں یا انگلش کے ہیں، لیکن معنی تو ایک ہے، اس کی جو سمجھ، جو مضمون ہے وہ ایک ہے۔ تو عربی ہونا، اردو ہونا، انگلش ہونا، پشتو ہونا، فارسی ہونا، یہ الفاظ کی صفت ہے، معنی کی نہیں۔ معنی تو وہی ہوتا ہے جو تمام لوگ سمجھتے ہیں، اس کی کوئی صفت نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے عربی کے، یہ ہم نے نازل کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، صرف معنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے جب اس کو عربی کہا تو عربی تو لفظ کو کہتے ہیں، عربی ہونا یہ لفظ کی صفت ہے، معنی کی نہیں۔ معنی تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے، معنی کو کوئی عربی، اردو یا انگلش نہیں کہہ سکتا۔ اس معنی کو جن الفاظ میں تعبیر کیا جاتا ہے وہ لفظ عربی کا ہوتا ہے یا اردو کا ہوتا ہے یا کسی اور زبان کا۔ دوسری دلیل، قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں رب العالمین فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ ہم نے ان میں ایک نبی مبعوث کیا جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کو کتاب سکھاتے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں،
ان کو حکمت سکھاتے ہیں، یعنی احادیث اور سنتیں ان کو بتاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، یعنی باطنی تزکیہ جو صوفیہ کرام کرتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام باطنی اصلاح بھی کرتے تھے. تو یہ نبی کے کام ہے. تو نبی کے کام میں سے قرآن نے سب سے پہلا منصب جو نبی کا قرار دیا وہ قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنا ہے. قرآن کے الفاظ لوگوں کو سکھانے ہیں، سمجھانے ہیں. تو ان الفاظ کی اتنی اہمیت اسی بنیاد پر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی. تیسری دلیل، قرآن مجید نے قرآن کو کتاب کہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کے آیات محکم ہے. تو مختلف مقام پر اس کو کتاب کہا ہے. اب کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب معنی کو نہیں کہتے جو آپ کے ذہن میں معنی چل رہا ہے، جو مضمون آپ کے ذہن میں ہے اس کو کتاب نہیں کہتے ہیں. اس مضمون کو جب آپ الفاظ کے سانچے میں ڈالتے ہیں تو وہ کتاب بنتا ہے. اسی لیے خط کو بھی کتاب کہتے ہیں عربی میں. تو معنی جو ہے اس کو کتاب نہیں کہہ سکتے. الفاظ، اس معنی کو جب الفاظ کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے کتاب بنتا ہے، کتاب بنتی ہے. اب قرآن کو جب کتاب کہا رب العالمین نے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، جس طرح بعض لوگ مادہ پرست سمجھتے ہیں کہ یہ صرف معنی اور مضامین کو قرآن کہتے ہیں، الفاظ نبی کے نہیں. جب اللہ نے اس کو کتاب کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، یعنی یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. چوتھی دلیل، سورہ قیامہ آیت نمبر 16 تا 19. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرے تاکہ آپ جلتی جلتی قرآن کو یاد کر لے. ہمارے ذمے ہیں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، ہم آپ سے پڑھوائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس کی تلاوت کریں، یعنی جب ہم جبرائیل کے واسطے سے یہ آپ کو پڑھواتے ہیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیا کریں، یعنی اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کی وضاحت آپ کے دل میں ڈال دیں، یعنی اس کی وضاحت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. اس آیت سے صراحتاً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو الفاظ لے کر آتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تھا، اس لیے اس کے الفاظ نبی علیہ السلام یاد کرتے تھے اور جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یہ الفاظ یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ الفاظ ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کیا کریں، بس آپ جبریل کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں. تو ان دلائل سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا یہ جو گمان ہے کہ قرآن کے الفاظ نبی کے ہیں اللہ کے نہیں، یہ بالکل باطل گمان ہے، درست نہیں ہے. بلکہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے شیخ محمد عبدالعظیم زرقانی رحمہ اللہ نے بہت ہی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید، بلکہ اس مسئلے کی جو بنیاد ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی اور مضامین بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اور جو احادیث قدسیہ ہے، یعنی وہ حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو کلام فرماتے ہیں، حدیث قدسیہ جو ہے اس میں بھی معنی اور الفاظ مشہور قول کے مطابق معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن غیر مشہور قول کے مطابق الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن حدیث قدسیہ کے علاوہ جو دیگر احادیث ہے اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ معنی اور مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں.
اور وہ فیصلے جو نبی علیہ السلام نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کیے، وہی کی بنیاد پر نہیں بلکہ خود سوچ و بچار کیا، قرآن حدیث میں غور و فکر کر کے فیصلے کیے، تو ان احادیث کا اور ان فیصلوں کا مضمون، معنی اور الفاظ یہ نبی کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ انہوں نے خلاصہ پیش کیا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے قرآن کریم کے الفاظ کے وحی ہونے کا انکار کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ وحی نہیں ہیں یا اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے، ان لوگوں نے یہ انکار اس لیے کیا کہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیسے نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیسے کیا اور الفاظ کیسے نازل ہوئے، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ لیکن جو ہم نے عقلی شبہات کے جو جوابات دیے ہیں جو اوپر ذکر ہو گئے، اگر ان جوابات کو مد نظر رکھا جائے تو ان کا یہ شبہ بھی خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اگر واقعتاً وہی ایک ضرورت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ معنی کے ساتھ نبی کے دل پر الفاظ بھی اتار دے؟ بے شک وہ اس پر قادر ہے، تو اس کی کوئی معقول وجہ نہیں بنتی کہ اللہ معنی تو اتار سکتے ہیں، الفاظ نہیں اتار سکتے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے جس کی بنیاد علم پر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ علامہ بدر الدین زرکشی اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی کچھ لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف مضامین اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ جبرائیل کے ہیں یا نبی علیہ السلام کے ہیں، لیکن ان حضرات نے بھی ان لوگوں کا نام نہیں لیا، نام ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا قال بعضهم، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے کہنے والے کا بھی علم نہیں ہے، اور قرآن مجید، سنت اور اجماع کے مضبوط دلائل کی روشنی میں یہ اقوال سارے کے سارے باطل ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تو اقوال ذکر کرنے کے بعد ان کی تردید بھی کی ہے صراحتاً کہ یہ اقوال بے بنیاد ہے، لہٰذا مادہ پرست لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ان اقوال پر ہے، کیونکہ وہ اقوال پہلے سے باطل ہے، علماء نے اس کو لیا ہی نہیں، وہ قرآن حدیث کے مخالف ہے، اور جن لوگوں نے نقل کی ہے انہوں نے تردید بھی کی ہے، تو لہٰذا اس پر اپنے مسلک کی بنیاد بھی نہیں رکھ سکتے یہ لوگ۔ بہرحال کتاب کو دیکھے فرماتے ہیں کیا قرآن کے صرف معنی وہی ہے؟ فرماتے ہیں اوپر ذکر آ چکا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع یعنی قرآن کریم، اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ اس دوسری قسم میں تو عموماً یہ ہوا ہے کہ صرف مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور انہیں تعبیر کرنے کے لیے الفاظ کے انتخاب حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن قرآن کا معاملہ یہ نہیں، وہ لفظ اور معنی پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اس کے مضامین اللہ کی جانب سے ہے، اسی طرح اس کے الفاظ بھی من و عن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور ان کے انتخاب یا تراکیب اور انشاء میں نہ حضرت جبریل کا کوئی دخل ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو لوگ وحی کے بارے میں مادہ پرستوں کے اعتراضات سے مرعوب ہے، ہمارے زمانے میں ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا تھا، اور معاذ اللہ اس کے الفاظ اور ترکیبیں وغیرہ سب حضرت جبریل علیہ السلام کی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ خیال بالکل باطل، محمل اور قرآن و سنت کی صریح دلائل کے خلاف ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اس کے چند دلائل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم نے جا بجا اپنی ایک صفت عربی بیان فرمائی ہے، یعنی یہ کہ اسے عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا ہوتا تو انا انزلنا قرآن عربیا کے کوئی معنی ہی نہ تھے، کیونکہ عربیت الفاظ کی صفت ہے، معانی کی نہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم میں کئی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرائض منصبی بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں ہے کہ یتلو علیہم آیاتک،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو پاکیزہ یعنی ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے دو فرائض الگ الگ تھے، ایک آیات اللہ کی صرف تلاوت اور دوسری ان کی تعلیم۔ ظاہر ہے کہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں، لہٰذا آپ کے سب سے پہلے فرض منصبی کا تعلق صرف الفاظ قرآنی سے ہے، معنی سے نہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی قرآن ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم نے جا بجا اپنے لیے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور لفظ کتاب کا تعلق صرف ذہنی مضامین پر نہیں ہوتا، بلکہ جب ان مضامین کو الفاظ کے سانچے میں ڈال لیا جاتا ہے تب اسے کتاب کہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے لفظ اور معنی دونوں منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نمبر 4، سورہ قیامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کے لیے جلتی جلتی الفاظ دہراتے تھے۔ اس پر باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلتی جلتی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقین رکھو کہ ہم اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم جبریل کے واسطے سے پڑھ رہے ہو تو تم اس پڑھنے کی پیروی کیا کرو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کی وضاحت ہے۔ سورہ قیامہ آیت 16 تا 19۔ یہ آیت صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو الفاظ لے کر آتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تھا، اسی لیے اس کے الفاظ یاد کرانے، اس کی تلاوت کا طریقہ سکھانے اور اس کے معنی کی تشریح کرنے کے تینوں کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ ان واضح دلائل کی روشنی میں یہ گمان بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ الفاظ قرآنی وحی کے ذریعے نازل نہیں کیے گئے۔ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے شیخ محمد عبدالعظیم زرقانی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بحث کا لب لباب یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کے تو الفاظ اور معنی دونوں بھی اتفاق بذریعہ وحی نازل ہوئے، اور احادیث قدسیہ کے بارے میں بھی مشہور قول یہی ہے کہ ان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہیں اور معنی بھی۔ البتہ احادیث نبویہ کے صرف معنی وہی ہے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور جو احادیث آپ نے اپنے اجتہاد سے ارشاد فرمائے ان کے معنی اور الفاظ دونوں حضور کے ہیں۔ دراصل جن لوگوں نے الفاظ قرآن کے وحی ہونے سے انکار کیا ہے، ان کے اس مغالطے کا منشا یہی ہے کہ وحی کے ذریعے الفاظ کا نزول ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن وحی کی حقیقت، اس کی عقلی ضرورت اور اس پر عقلی شبہات کے جواب میں جو باتیں اوپر لکھی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ شبہ خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اگر وحی واقعتاً ایک ضرورت ہے اور باری تعالیٰ اس پر قادر ہے تو آخر کون سی معقول وجہ ہے کہ وہ معنی تو نبی کے قلب پر اتار سکتا ہے اور الفاظ اتارنے پر معاذ اللہ قادر نہ ہو۔ یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ علامہ بدر الدین زرکشی اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی بعض لوگوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک صرف مضامین اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام کے یا حضور کے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے مضبوط دلائل کی روشنی میں یہ اقوال بالکل باطل ہے۔ مذکورہ بزرگوں نے بھی ان لوگوں کے اقوال کے قائلین کا کوئی حوالہ نہیں دیا، بلکہ قال بعضهم کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، قال بعضهم کہہ کر یہ اقوال نقل کر دیے ہیں، اور علامہ سیوطی نے تو اس کی صراحتاً تردید بھی کی ہے۔ اس لیے ان اقوال کو اس مذہب باطل کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، یعنی یہ مادہ پرست اپنے مذہب کی بنیاد ان اقوال پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کا کوئی قائل موجود نہیں ہے، اور علماء نے اس کی تردید بھی کی ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کے اور اجماع کے بالکل صحیح
خلاف ہے، اس وجہ سے ان قول پر اپنی مسلک کی بنیاد رکھنا بھی درست